سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی 2 جگہ کی 2 آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ اختیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، قوت، غلبہ، طاقت، حکومت، بادشاہت وہی عطا کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، حکومت دیتا ہے، کرسی دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی وہ ذات ہے جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، شاید میں پہلے بتا چکا ہوں، جمعہ کے دن جب امام صاحب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائے تو ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے پرچی بانٹ رہے ہیں، یہ کر، خاموشی سے خطیب کا تقریر سننا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے۔ میں نے کہا تھا اگر کوئی آدمی خالی اتنا کہہ دے، کوئی بات کرتا ہو کہ چپ، مسجد ہے مت بات کرو، فقط لغوت، تو گویا کہ اس کا بھی جمعہ ختم، آپ نے بھی لغو کا کام کیا، غلط کام کیا۔ اس لیے مسجد کے اندر آ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے، ادب اور طریقے سے ساتھ بیٹھ کر کے خطیب کا خطبہ سننا چاہیے۔ یہ ہم پر لازم اور واجب اور ضروری ہے کہ خطبہ سنیں۔ اسی لیے میں نے کل پرسوں درس دیا تھا کہ اگر جمعہ کے دن اذان دی جائے، اب آنے والا شخص کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کر کے پہلے اذان کا جواب دے گا کہ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے گا؟ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کیوں اب خطیب صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب خطبہ دے گا۔ اس لیے عام نمازوں کی بنسبت اس نماز میں جب اذان دی جائے تو اذان دینے دیجیے، اب آ کر کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے، تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے، اذان چھوڑ دیجئے، دے رہے ہیں دینے دیجئے، کیونکہ اس کے بعد آپ مولوی صاحب خطبہ دیں گے، یہ زیادہ ضروری ہے سننا۔ اور عام نماز کے لیے کیا ہے، جب اذان ہو رہی ہے تو آپ اذان کا جواب دیجئے، اس کے بعد پڑھیے۔ لیکن جمعہ کے لیے جب اذان دے مؤذن صاحب، دینے دیجئے، آپ ڈائریکٹ آ گئے، پہلے تحیۃ المسجد پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ ہو دھیان سے سننی چاہیے، سمجھ گئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو قوت، غلبہ، حکومت، طاقت، بادشاہت عطا کرتا ہے، اور وہی وہ اللہ ہے جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ارے وہ مالک ملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک بات آ گئی، یہاں بتا دیں آپ کو، یہاں ملک کا بھی جملہ ہے اور منتشا کا بھی ورڈ آیا ہے نا 2-3 مرتبہ۔ ایک ہوتا ہے ملک الاملاک، جو لوگ نام اپنا شہنشاہ رکھے ہیں وہ فوراً بدل دیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، شہنشاہ۔ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ سنیے غور سے، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، یہ میں بتایا تھا شاید، اللہ ہے۔ شہنشاہ دنیا میں کسی کو نہیں کہنا چاہیے، شہنشاہ صرف اللہ۔ اور اگر کوئی نام رکھا ہے وہ اپنے نام کو بدل لے۔ ایسے ہی منتشا، یہ بھی نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے اندر تو ہے منتشا، لیکن اس کا میننگ کچھ اور ہے، یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات آئی بتا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا عمر ہو گیا ہو تو کیا ہو گیا، بڑا جب ہو جائے، نام اگر صحیح نہیں ہے تو اس وقت بھی نام وہ چینج کر دے، تبدیل کر دے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا نام ہے؟ تو کہا کہ میرا نام برا یا آسیہ، کچھ ایسے ہی، آسیہ عین سے ہوتا ہے نافرمان۔ کہا کہ نہیں، ایسا کرو تم یہ نام بدل دو، یہ نام کا میننگ صحیح نہیں۔ عمر تو بڑا تھا، بڑی تھی وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر کے اس کو جمیلہ یا زینب رکھ دیا۔
کئی ایک نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر میں رکھے، عقیقہ کی دوبارہ درکار نہیں ہے نام چینج کریں گے، تو سمجھیں جو آپ نے ایک بار کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، نام اگر صحیح نہیں ہے تو بعد میں بھی آپ تبدیل کر دیجئے، عقیقہ کی درکار ضرورت نہیں ہے۔ تو شہنشاہ بہت لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں شہنشاہ، نہیں، شہنشاہ صرف اللہ ہے، کہنے کا مطلب یہ شہنشاہ صرف اللہ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ارے ملک کا مالک تو اللہ ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کون ہے دنیا کے اندر جو کسی کو عزت دے؟ اللہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اس کے بعد وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جب چاہتا ہے کسی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور کسی کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، جیسے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، دیکھیں کیسے بات آتی ہے، بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر کوئی شخص کسی آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کب کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، جسے جاسوس کہا جاتا ہے، ٹوہ میں لگنا کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگو۔ اگر کوئی شخص کسی کی ٹوہ میں، کسی کی جاسوسی میں لگا رہتا ہے کہ نہیں اس کو ذلیل کریں گے، بے عزت کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جب اللہ کسی کی ٹوہ میں لگ جائے، جاسوسی میں لگ جائے، ہم تو آپ سے بچ جائیں گے، آپ ان سے بچ جائیں، لیکن اللہ سے وہ کیسے بچے گا؟ کہا کہ اگر وہ گھر کے اندر بھی رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھر کے اندر ہی اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ سمجھ؟ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں کرسیاں آتی رہتی ہے، حکومتیں آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ارے یہ ایام ہے، یہ گھومتے پھرتے رہتا ہے، کل اس کی بادشاہت ہے تو آج ہماری ہے، آج ہماری ہے تو کل کسی اور کی ہے۔ یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، سرما آئے، حکمراں آئے، چلے گئے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نساء کیسے کیسے، کچھ نہیں نام و نشان مٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ سمجھے؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت، غلبہ، قوت، طاقت، اقتدار، باہت شاہت سے نوازتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، چلے بھی گئے، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ آئے کہ نہیں بڑے بڑے بادشاہ؟ ارے وقت کا حکومت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، اتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جو کبھی یہ سوچتا تھا کہ ہماری حکومت کبھی نہیں جائے گی، یہ گمان تھا۔ آپ کو بتا دیں، ہم حالیہ مثال خالی دیتے ہیں، مثال حالیہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیے کچھ سال پہلے اسی ملک ہندوستان کے اندر کانگریس کی حکومت تھی، ہے کانگریس کی حکومت تھی۔ آج اس طرح کی حال ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ سمجھ لیجیے اللہ مطلب دیکھیے کیسے بدلتا ہے، حال کیا ہے کانگریس کا آپ کی خود دیکھ لیجیے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہو۔ آپ پرانے ادوار جائیں گے، سنیے غور سے، پرانے ادوار آپ تھوڑا سا اٹھائیے تو پرانے ادوار میں ایک بادشاہ کا نام بہت مشہور ہے جو آپ سنتے ہوں گے، فرعون، ہے کہ اس سے بڑے ابھی کوئی طاقت ابھی آیا ظالم بادشاہ، ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا، وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری حکومت جائے گی، ہے؟ کہتا کیا تھا؟ کہتا یہ تھا کہ یہ مصر کی نہریں جو ہیں، یہ سب نہر جو چل رہی ہے وہ ہماری حکومت سے چل رہی ہے، اللہ میری مرضی سے نہر چل رہی ہے۔ اتنا طاقت تھا، اتنا پاور تھا، یہ خیال تھا ان کا کہ یہ مصر کی نہریں ہماری طاقت سے چل رہی ہیں، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا۔ یہاں تک چور ہو گیا تھا نشہ میں، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، اتنا تکبر، کہتے کہتے کہہ دیا انہوں نے کہ ارے انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا،
میں ہی رب ہوں، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سنو غور سے میرے بھائیوں، یہ بہت ریلیٹڈ بہت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اقتدار کو ختم کرنے کے لیے کسی لشکر کو نہیں بھیجا، کسی فوج کو اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے موسیٰ کی ایک لاٹھی ہی کافی تھی، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس ایک لاٹھی کافی تھی ان کے لیے، اسی نے اس کو سیدھا کر دیا، ایک لاٹھی۔ تو آج ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں سیاست کا مسئلہ بڑا گرم ہے، ہم اگر ظلم کو روک نہیں سکتے ہیں تو ہم ظلم کو روکنے کے لیے ہماری انگلی کی طاقت چاہیے۔ ابھی بات بعد میں آئے گی، ہم بتائیں گے، انگلی کی طاقت چاہیے ہمارا، بس یہی ایک چیز ہے جس سے ہم سرکاریں بنا بھی سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں، ظلم کو روک سکتے ہیں، بس انگلی کی طاقت چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے نشہ اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پورا فوج نہیں بھیجا، بلکہ ایک لاٹھی کو دے کر کے موسیٰ کو بھیج دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا ظالم تھا وہ، اتنا ظالم تھا، اتنا شرکس تھا، کتنا ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ آپ دیکھیے قرآن پڑھیں گے، اتنا ظلم نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ کتنا ظالم تھا وہ آدمی، دیکھیں کتنا ظالم تھا، ان کی حکمرانی کتنا، دیکھیں کتنا ظالم اور شرکس تھا یہ، بنی اسرائیل پر اتنا ظلم ڈھاتا تھا یہ۔ کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ارے معصوم بچے کو وہ قتل کر دیتا تھا، قتل کراتا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن لڑکا اگر پیدا ہوتا تھا، معصوم بچہ، وہ آدمی قتل کروا دیتا تھا۔ ارے بھائی وہی تو اللہ ہے۔ پھر بات میں آئی کہ دیکھیے اللہ جسے رکھے کسی کو، کون اس کو چکھے۔ ادھر فرعون پورا لگایا تھا اپنا ہواری مواری کو کہ جہاں بھی لڑکا پیدا ہو قتل کرو، اسے قتل کر دو، کیوں؟ وہ ہماری حکومت ختم کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پالا، آپ ان کی واقعہ سب جانتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں صندوق میں ڈال دیتی ہے اور ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دیتی ہے، جاؤ۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حویلی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جا رہا ہے سمندر میں، کہاں جا رہا ہے؟ ارے وہی فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ جو آدمی پورے بچوں کو ادھر قتل کرا رہا ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا صندوق انہی کی محل کی طرف جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پالا پوسا کہاں؟ فرعون کی حویلی ہی میں موسیٰ کو پالا، بعد میں وہی ان کی سلطنت ختم کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کافی تھی، بڑا ظلم کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ظلم ہے، اب غور سے سنیں، جو بھی ظلم ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے بھی کرتوت ہے۔ کبھی مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ جو بھی ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارا بھی کرتوت ہے، ورنہ قرآن آپ ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپ اٹھائیے، اللہ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، ان کی قوت کا، ان کی غلبہ کا، ہماری اقتدار کا، ہماری حکومت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط رکھا ہے کہ حکومت تمہاری ہوگی، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ بولو، ایمان کے شرط کے ساتھ، عقیدے کے شرط کے ساتھ، عمل صالح کے شرط کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا جو میں نے ابھی آیت پڑھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ارے تم ہی سر بلند رہو گے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اقتدار تمہارا ہوگا، شرط اللہ نے رکھی، اور شرط کیا اللہ نے رکھی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو۔ اللہ نے اور شرط رکھی ہے، اگر آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، توحید پرست ہو جائے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم کما استخلف الذین منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی ملک میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو حکومت دے گا، اقتدار دے گا، کرسی دے گا، ہماری حکومت ہوگی، بادشاہت ہماری ہوگی، امن و امان میں اللہ سبحانہ و تعالی ماحول کو بدل دے گا۔ شرط کیا رکھی ہے اللہ نے؟ کہیں اللہ نے شرط رکھی ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بھائیو تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو
شرک مت کرو۔ تو اللہ نے ہماری اقتدار کا وعدہ کیا ہے ایمان کے شرط کے ساتھ۔ آج ایمان کہاں ہے؟ بولو، آپ ہی بتائیے۔ حکومت چاہیے، کہتے ہیں ظلم کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آپ بتاؤ، اللہ نے تو وعدہ وہاں کر دیا۔ ایمان ہمارا کہاں ہے؟ آج توحید ہمارا کہاں ہے؟ آپ دیکھیے، آپ سمجھیے ہمارا عقیدہ کس طرح ہے۔ آج توحید اجنبی ہے جو میں نے بتایا تھا، آج جگہ جگہ پر شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، آج مزارات آباد ہے، مسجد غیر آباد ہے۔ سمجھ، ایمان کہاں ہے ہمارا؟ جو بھی آج سزا بھوگت رہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ شرک کے دروازے تو کھلے ہیں، مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، کالا دھاگا لال دھاگے کو شفا سمجھ رکھا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ عقیدے کے باب میں آئیں گے، دوسری جگہ آپ پہنچیں گے، نماز کا مسئلہ آتا ہے، آپ نماز کے حال دیکھ لیجئے مسلمانوں کا، 8 دن بیت جاتا ہے، کتنے چہرے ایسے نظر آتے ہیں، شاید 8 دن میں ایک سجدہ اللہ کو نہیں کرتا ہوگا، تو وہ لوگ کون سی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ کون سا ایمان آپ ہیں؟ ٹٹولے آپ خود، ورنہ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ میرے بھائی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو اللہ کی، اگر مدد چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ آپ وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولو، کوئی مسائل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ مسجد جاتے تھے، مسجد بھاگتے تھے، دوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں ملتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا بلال الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال اقامت کہو، اذان دو اور میرے روح کو تسکین پہنچاؤ۔ سکون یہاں پہنچتی ہے میرے بھائیوں، سکون یہاں ہے، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے۔ لیکن جیسے رمضان ختم ہوا الحمدللہ، عشاء میں نمازی نظر آتے ہیں، کچھ مغرب میں نمازی نظر آتے ہیں، ظہر میں نمازی نظر آتے ہیں، فجر میں آپ آ کر کے خود مسجد کا جائزہ لے لیجئے گا۔ کون مولوی صاحب کہتا ہے کہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے یا گھر میں فرض ہے؟ اس مولوی صاحب کے لا کر کے بولا اور ایک دلیل دکھاؤ ہم کو کہ نہیں کہتے کہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے، گھر ہی میں پڑھ لیں گے۔ ہے کون سی ایمان ہے ہمارے پاس؟ تو پھر کیوں حکومت اور ظلم کی بات کر؟ اللہ تو وعدہ کیا کہ نہیں ٹھیک وعدہ؟ ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادا کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم تمہاری زندگی اچھی کر دیں گے، ہم تمہاری زندگی میں سکون لائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے اللہ ہی سکون لا سکتا ہے، اللہ ہی زندگی اچھا کر سکتا ہے، لیکن اللہ وعدہ کر رہا ہے کس چیز کا؟ عمل صالح کا اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ کہاں ہے ہمارا عمل صالح؟ اب ٹٹولیا 8 دن بیت جاوے، ایک وقت کی نماز نہ ہو مسلمانوں کی، اور نماز بھی اگر کھڑی ہو تو محلے کے اندر آپ دیکھیے گا یہ چونچرا لوگ باہر کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی یاد نہیں، تو بولو کون سا ایمان اور کون سی حکومت آپ چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، تو ہمارا ایمان اللہ نے وعدہ کیا ہے حکومت کا، امن و امان کا، سکون کا، اس کے لیے کیا ہے؟ اب ایمان شرط ہے۔ آج ہمارے پاس آپ ایمان دیکھ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیے سنت سے دوری، مخالفت۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نماز کے اندر ہم سب دیکھتے ہیں کہ سنت، ہماری نماز رفع الیدین والی، ہماری نماز سنت والی، لیکن آپ تھوڑا سا مسجد باہر نکلیے گا اور تھوڑا سا وہی آدمی کی شادی میں آپ چل جائیے گا، ایک ایک سنت کہاں غائب نظر آئے گا، آپ خود دیکھیے گا شادی میں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو، ہیں؟ شادی میں سنت ڈھونڈیں گے نظر نہیں آئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہیں اللہ کا عذاب اس طرح تو نہ آ جا رہا ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر آ رہا ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کیوں نہیں ہم غور کرتے؟ مولوی صاحب نہیں ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے بھائی ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہماری حکومت کا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہماری بلندی کا، قرآن کے ساتھ جڑ کر کے رہنے کا۔ رمضان ختم ہو گیا، آپ بتائیے مولوی صاحب کے بھائی، آپ بتائیے رمضان ختم ہو گیا، ہر دن کتنے پارہ قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا آپ سوچیے،
تھوڑا موڑا جو ظلم ہو رہا ہے ہمارا کرتوت ہے کہ نہیں کرتوت ہے؟ پورا دن گزر جا رہا ہے، نہ نماز ہے، پورا دن گزر جا رہا، نہ ایک سجدہ ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، نہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور قرآن کے کہا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ قرآن ہے رمضان ختم ہونے کے بعد بتائیے مہینہ بھر ہو گیا، کل شوال ختم ہو گیا، ذی القعدہ کا کل ہی چاند نظر آ گیا، ایک مہینہ ختم ہو گیا۔ الحمدللہ رمضان میں ہم لوگ جتنے بھی لوگ تھے، کچھ لوگوں نے تو پورا قرآن ختم کیا، کسی نے 2 بار ختم کیا، یہاں ایک مہینہ ختم ہوا، بولو ایک بار ختم ہوا؟ کیا نہیں سوچتے تھوڑا سا؟ میرے بھائیو، دنیا کے اندر جو عذاب آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کیا کہا؟ 5 گناہ اذا 5 ابتلیتم، جب قوم اور معاشرہ 5 گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور کیسے کیسے عذاب آئے گا اور کون کون سی گناہ، آپ تھوڑا سا خالی دیکھ۔ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ بِقَوْمٍ، جس قوم کے اندر، جس قوم میں کھلے عام اعلانیہ طور پر اگر برائی ہونے لگے گا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے۔ کون سا محلے یا کون سے سماج میں کون سے قوم کھلے عام برائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ تھوڑا سا اندازہ لیں، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ، جب آدمی ناپ تول میں ڈنڈی مارنے لگے گا اللہ کا عذاب کا انتظار کرو۔ ہو رہا کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ بتائیے۔ وَلَمْ يَمْنَعَهُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، آدمی جب زکوٰۃ روک لے گا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ اوپر سے بارش روک لے گا۔ 5 گناہ۔ آخری یہ ہے دیکھیے، وَلَمْ يَنْقُضْ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب آدمی اللہ کے قانون کو، رسول کے قانون کو توڑے گا تو اللہ ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا جو ہم سے ساری چیزوں کو چھین لے گا۔ کتنے قانون کو ہم توڑ رہے ہیں آپ تھوڑا سمجھیں، ہے کہ نہیں؟ رسول کی کتنی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے کتنے قانون کو ہم توڑ رہے ہیں۔ جب آدمی، جب قوم کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پر ظالم بادشاہ مسلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں؟ کبھی غور کیوں نہیں کرتے؟ صاف لفظوں میں نبی نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بیان کر دیا کہ اقتدار تمہارا ہوگا ایمان کے شرط کے ساتھ، اور اگر قانون توڑو گے تو اللہ ظالم بادشاہ ہمارے پر مسلط کرے گا۔ ہے کہ نہیں کھلے عام برائی؟ ہے کہ نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ رہے؟ تھوڑا سا آپ سمجھیے گا۔ چلیے آگے اب لے کے چلتے ہیں، آگے لے کر کے یہ چلتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو اقتدار سے نوازتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے اندر سیاست کا ماحول گرم ہے، گرم ہے، آپ سب جان رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس ملک ہمارے ہندوستان کو، جس کی جمہوریت، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی جمہوریت کی بنیاد پر، آج افسوس یہ ہے کہ آج وہی جمہوریت، حکومت آج خطرے میں نظر آ رہا ہے نا؟ آج وہی جمہوریت خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ سب جانتے ہیں کہ اس ملک کی، ہندوستان نے ملک کی آزادی کے لیے ہم مسلمانوں کا بہت بڑا کردار، یہ آپ پڑھے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہیں؟ ہسٹری جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے زیادہ یوگدان اور کردار ہم مسلمانوں کا ہے اس ملک کے آزادی کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی چھپا دیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، جتنا مسلمانوں نے خون بہایا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، جتنے پھانسی کے تختے پہ لٹکے ہیں، جتنی کالی پانی کی سزائیں دی گئی ہے، قسم خدا کہتا ہوں آج بھی اگر ہندوستان کی مٹی کو نچوڑو گے، اللہ کی قسم ہمارے باپ دادا کے خون کا لہو ٹپکے گا۔ ٹپکے گا کہ نہیں ٹپکے گا؟ بول میرے بھائیوں، ہم سے کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ لوگ چھپا دیا ہے، اور آنے والا جو الیکشن ہے میرے بھائیوں، یہ 70 برس کا کچھ الگ ہی ماحول ہے۔ آپ سمجھیے، سمجھ گئے؟ یہ سب کا ہے، یہ جمہوری ملک ہے، لیکن آج خاص فرقہ پرست چاہ کیا رہی ہے کہ یہ ملک خاص کسی مذہب کا ہو جائے۔ یہ الیکشن وہی مدعا ہے، خاص کسی مذہب کا ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ آپ کا ادھیکار ہے، ووٹ ہمارا حق ہے۔ اس سے ہم جسے چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت کیا ہے کہ عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ مل کر کے اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیں۔
वोट है आपके यहाँ भी कुछ दिनों में, ज़ाय होने मत दें। कहते कुछ लोग क्या है कि नहीं, मेरे भाइयों आपको बता दें, अगर आप अपनी जान की, अपनी इज्जत की हिफाजत चाहते हैं, अपने माल की हिफाजत चाहते हैं, अमन व अमान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी इबादत गाहें सुरक्षित रहे, हमारी मदरसा मस्जिद सुरक्षित रहे, हमारी जान सुरक्षित रहे, तो आप सब निकल करके एकजुट होकर के वोट डालें। समझ रहे कि वोट दीजिए आप, वोट दीजिए आप, चाहे जहां भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं कौन जाएगा उठ करके, नहीं, आपका हक है, थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा परेशानी हो, लाइन लग में आप दीजिए, लेकिन फिर भी आप वोट दीजिए और एक शख्स को दीजिए। नहीं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, अरे भाई दोनों तो जालिम ताकतें हैं। शरीयत क्या कहती है, बड़ी मुसीबत के सामने अगर छोटी मुसीबत हो तो छोटी मुसीबतों को बर्दाश्त कर लो, बड़ी मुसीबतों को छोड़। छोटी मुसीबतें दोनों जालिम हैं, नहीं कहते कि नहीं क्या करेंगे, दोनों तो जालिम हैं। आपको बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो आपने रहबरी के लिए जिनको रास्ता दिखाने के लिए चुना था, उधर काफिरों का खुद ऐलान था 100 ऊँट दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिखाने के लिए खुद काफिर को लिया था, अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि देखिए, जो जालिम कम जुल्म करता है, जिसकी मुसीबतें कम हो लगती है, आप उसको चुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मक्के में रहना दोभर हो गया है, यहाँ जुल्म कर रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा हिजरत कर जाओ, और हिजरत करके कहाँ चले जाओ, हबशा चले जाओ। हबशा का बादशाह मुसलमान नहीं था, लेकिन थोड़ा इंसाफवर था, आदिल था। अल्लाह के नबी ने कहा वहाँ चले जाओ। हमको लगता है कि दोनों पार्टियां जालिम हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मुसीबतों के सामने अगर छोटी मुसीबतें हमारा है तो याद रखिए एकजुट होकर के बड़ी मुसीबतों को टालने के लिए छोटी मुसीबतों पर आप कंप्रोमाइज़ करके वहाँ पर आप झुक जाएं और अपना एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के, भाई अगर आप चाहते हैं हमारी इज्जत, हमारी इबादत गाहें, हमारी जान महफूज रहे, तो आप एकजुट होकर के एक शख्स को वोट दें। वोट को ज़ाय मत करें, मुंतशिर ना होने दें, वरना अल्लाह ना करे इसके बाद का मसला क्या होने वाला है, वो जो आने वाला है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। लेकिन आप देखिए, एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के एक शख्स को वोट दें जो जुल्म कम करता हो। बहर के वोट की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ था, अभी आपकी तदफीन नहीं हुई थी, लेकिन मसला खड़ा हुआ गया था खिलाफत का, समझ गए, हुक्मरानी का, कि बाद में तदफीन किया गया, लेकिन पहले इस मसले को हल किया गया कि कौन हुक्मरानी संभाले, खिलाफत कौन संभाले। बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह से दुआ करें, बार इलाहा हम तमामों को नेक और सालेह अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा जो हम मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है अल्लाह, तो उनको मिटा दे। बार